بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے. اور آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کے خط نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھا گیا ہے، اس خط میں کیا کہا گیا ہے اور اس خط پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا جواب. ایک تو اس معاملے پر آپ ناظرین کے ساتھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کریں گے. دوسری خبر بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہے. ان کے اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے تھے، انہیں کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کیا گیا تھا. آج آئینی بینچ نے اس کیس کی سماعت کر کے کیا حکم نامہ صادر فرمایا ہے، اس کیس کی پروسیڈنگ پر بھی ہم بات کریں گے. اور تیسری ناظرین جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری پر جو حکومت نے حکم امتناع جاری کر رکھا تھا کہ حکومت قومی ایئر لائن کی نجکاری نہیں کر سکتی، اور یہ پرائیویٹائزیشن اگر حکومت کرنا چاہتی ہے تو پہلے سپریم کورٹ سے اجازت لی جائے. اب یہ کس قانون میں لکھا ہے، یہ کیوں کہا گیا، آرڈر کیوں جاری کیا، کس جج نے جاری کیا تھا، ان تین پوائنٹس پر، تین خبروں پر آپ ناظرین کے ساتھ ہم تفصیلات شیئر کرنے جا رہے ہیں. اور ویلکم کرتے ہیں سینئر صحافی حسنات ملک صاحب کو. حسنات ملک صاحب، کیا کہتے ہیں آج جو منصور علی شاہ صاحب نے 3 صفحات کا جو لیٹر لکھا ہے، اس خبر سے گفتگو کا آغاز کریں، یا جو آئینی بینچ میں پی آئی اے اور منصور علی شاہ صاحب کے اریسٹ وارنٹ کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے، یا ان 2 خبروں سے بلاگ کا آغاز کریں پوڈ کاسٹ کا؟ دیکھیں، پہلے کیونکہ یہ بڑی خبر ہے کہ 32 اپائنٹمنٹ ہونی ہے اس مہینے میں، اور نام انیشیٹ ہو چکے ہیں، شیڈول آ چکا ہے. کل میٹنگ ہونی ہے سندھ ہائی کورٹ اور خیبر پختونخوا میں ہائی کورٹ، یعنی پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں. اس سے پہلے یہ لیٹر آ رہا ہے، اور لیٹر میں ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ میٹنگ آپ ایڈجرن کریں، ملتوی کریں. وہ امپورٹنٹ ہے. اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پھٹ پڑے ہیں، اور وہ یعنی جو 3-4 باتیں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہیں اور ریکویسٹ کی ہے یحییٰ افریدی صاحب سے کہ یہ کریں. میری خیال میں تو وہ ریزنیبل ڈیمانڈ ہے، ریزنیبل بات ہے. حسنات ملک صاحب، آپ کی بات سر آنکھوں پہلے پہ، تو ذرا بتائیں کہ انہوں نے لیٹر میں کہا آپ کی کیا ہے. بات سر آنکھوں پہ، یہ جو منصور علی شاہ صاحب نے لیٹر لکھا ہے جی اس میں وہ 2-3 باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ 2-3 باتیں کرنے سے پہلے میں ابھی اس کی ڈیٹیل بھی اپنے ناظرین کو بھی بتاؤں گا، آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کروں گا. لیکن کیا اس قسم کے خط لکھ کے منصور علی شاہ صاحب خود اس کیس میں پارٹی نہیں بن رہے؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستیں سماعت کے لیے لگائیں. ٹھیک ہے، عدلیہ کو کنٹرول اگر حکومت سن تو لیں سب کچھ سن لیں، پھر آپ پورا آپ کو وقت ملے گا. حسنات ملک صاحب، ٹھیک اتنی جلد بازی کس چیز کی ہے؟ ٹھیک ہے. ایک تو کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم والی درخواستیں لگائی جائیں فوری طور پہ، صحیح ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے کل ہونے والا جو اجلاس ہے 6 دسمبر کا، اس کو آپ مؤخر کر دیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے جو میٹنگ منٹس ہیں ان کو جاری کیا جائے. چوتھی وہ بات کرتے ہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ کرنے سے پہلے جو ایک پروسیجر ہے، جو طریقہ کار ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا، اس کو بھی واضح کر لیا جائے، رولز کو اس کو بھی واضح کر لیا جائے، رولز مرتب کر لیے جائیں. لیکن فوکس جو ہے ان کا 26ویں آئینی ترمیم پہ ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، پورا کنٹینٹ تو اس کا یہی ہے نا، لیٹر کا خلاصہ یہی ہے، کوئی اور ہے بتا دیں، یہی خلاصہ ہے نا؟ بالکل. اب بات یہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، کیا ان کی طرف سے کوئی ایسی درخواست آئی ہے کہ ہماری 26ویں آئینی ترمیم کی والی درخواستیں فوری طور پہ لگائی جائیں؟ یہ جو بار بار منصور علی شاہ صاحب ان درخواستوں کو ٹیک اپ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ خود پارٹی بن گئے ہیں. اور اگر اسی بات کو آگے لے کے چلیں، کل کو اگر 26ویں آئینی ترمیم والا مقدمہ لگ بھی جائے، فل کورٹ میں لگ جائے، کیا منصور علی شاہ صاحب اس میں بیٹھ سکتے ہیں جب وہ ایک پارٹی بن کے بظاہر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان درخواستوں کو لگائیں؟ تو کیا اس بینچ میں منصور علی شاہ صاحب بیٹھیں گے تو کیا ان پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ نہ سنیں؟ دیکھیں، ایک طرف آئینی بینچ جو بینیفیشری ہے، جو کریشن ہے 26ویں ترمیم کی، جس سے مزے لے رہے ہیں جج، وہ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو منصور علی شاہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ جو 7 جج ہیں جن کو نامزد کیا ہے آئینی بینچ کے لیے، اور امین الدین خان جنہوں نے اپنے لیے ووٹ دیے، اور وہ یہاں پر بھی تو منصور علی شاہ صاحب اپنے لیے ووٹ دے رہے ہیں. نہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں، وہ بھی افیکٹ ہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنیں، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فل کورٹ آپ بنائیں. اگر فل کورٹ میں میجارٹی کہتی ہے کہ فل کورٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی اور یہ آئینی بینچ سن سکتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھاؤں کہ منصور علی شاہ چاہتے ہیں، دیکھیں عدلیہ کے حوالے سے جب بھی کوئی آئینی ترمیم ہوئی ہے نا، اس کا جوڈیشل ریویو سب سے پہلے ہوا. 18ویں ترمیم ہوئی،
دوسرے دن جو ہے فل کوٹ بن گیا. افتخار چوہدری صاحب کی ترمیم کی درخواست کیسے دائر ہوئی؟ اچھا نہیں پٹیشن آئی تھی نا. کیسے پٹیشن آئی؟ وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ اتھر منیلا صاحب شریف آدمی تھے, پٹیشنیں ججز جو ہے وہ کہہ کے ڈلوا لیتے تھے, اتھر منیلا صاحب نے ایسا نہیں کیا اور ہاشم کے کیس میں جو ہے پھر عائشہ ملک صاحبہ کا فیصلہ آ گیا کہ یہ تو اختیار ہی نہیں تھا. جی 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 نہیں تو وہ 18ویں ترمیم والی درخواست کیسے آئی سپریم کورٹ میں؟ اس کے آپ وٹنس ہیں. دیکھیں لیکن وہ پٹیشن سارے آئیں جو بھی آئیں, ان پٹیشن کو انہوں نے سنا. 21ویں ترمیم ہے فوجی عدالتوں میں سیولین ٹرائل جب اے پی ایس واقعہ ہوا اس کے بعد سب سے پہلے ہوا کہ کیا سیولین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں, اس پہ بھی فل کورٹ بنا. پھر 18ویں اور 21ویں ترمیم دونوں کو دیکھا گیا. پھر ایک قانون بنایا گیا, 8 ججز کا فل کورٹ فیصلہ ہے, 8 ججز میجارٹی, عظمت سعید شیخ کا جج, کہ جہاں عدلیہ کی آزادی افیکٹ ہوگی وہاں آئینی ترمیم بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے. یہ ایک جو جورسپروڈنس ہے اس کے مطابق یہ اس وقت یعنی یہ اصول ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے بجائے اس کے کہ دیکھیں میں اگر یہ آئینی ترمیم 26ویں اس کو جوڈیشل ریویو کر دیا جائے, فل کورٹ اگر اس کو انڈورس کر دے, میں بھی یہ بہت سے جج ریزائن کر دیں, بہت سے جج گھر چلے جائیں. ان کو یہ ہے کہ اس کا جوڈیشل ریویو بڑا ضروری ہے. اب جوڈیشل ریویو حکومت بھی چاہتی ہے, حکومت کو بھی پتہ ہے کہ مارشل لا بھی لگتا ہے تو اس کا جوڈیشل ریویو ضروری ہوتا ہے, لیکن حکومت چاہتی ہے یہی آئینی بینچ جو پک اینڈ چوز. اب مجھے بتائیں شاید وحید صاحب کو چھوڑ کے جسٹ شاید بلال کو کیوں چنا آئینی بینچ کے لیے؟ یہ ساری چیزیں دیکھیں نا, یہاں یہ ہو رہا ہے کہ آئینی بینچ کو اوبلائج حکومت ایگزیکٹو کر رہی ہے رولنگ پارٹی, اور آئینی بینچ کے جو ججز ہیں وہ حکومت کو مختلف طریقے سے اوبلائج کر رہے ہیں. اس لیٹر میں بڑی اہم بات ہے کہ جو 2 میٹنگ ہوئی جس میں آئینی بینچ بنایا گیا ہے وہ ریزننگ کیا ہے, وہ منٹس کیوں نہیں شیئر ہوتے. مجھے یہ بتائیں کہ جو کے آغا کو سندھ ہائی کورٹ میں 9ویں نمبر سے لیا گیا آئینی بینچ کا سربراہ, 8 ججز سندھ ہائی کورٹ کے, کیا وہ نالائق ہیں, نکمے ہیں؟ کیوں ان کو سپرسیڈ کیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی ان کو پسند نہیں ہے. وہ یہ بڑی زیادتی ہے. اور میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جمال مندوخیل اور امین الدین خان انہوں نے کیوں ووٹ دیا, 8 ججز سندھ ہائی کورٹ کے سپرسیڈ کیوں کروائے؟ اور بظاہر یہ لگ رہا ہے عدلیہ پہ جو کنٹرول ہے ایگزیکٹو کا اس میں اندرونی عوامل نہ ہوتے تو یہ کنٹرول نہ ہوتا. یہاں امین الدین اور یہ مندوخیل صاحب ووٹ نہ کرتے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ سندھ ہائی کورٹ میں سارے جج آئینی بینچ کا ایسا ہوتے. کیوں نہیں لاہور میں ہوتا؟ کیونکہ نون لیگ وہاں کمفرٹ ہے کہ موجودہ عدلیہ سے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کمفرٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب کو پتہ ہے کہ آئینی بینچ بنایا تو ہاتھ جو ہے وہ گیم جو ہے وہ عامر فاروق صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اب سارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جی آئینی بینچ تو ہم نے وہ تو ایک مارکہ جیت لیا, آخری مارکہ ہے ججز کی اپائنٹمنٹ. اور بات بڑی ٹھیک ہے, 18ویں ترمیم کے بعد سب سے پہلے رولز بنے تھے, رولز اصولاً بننے چاہیے اور رولز کے بعد امینڈمنٹ ہونی. آپ نے 18ویں ترمیم کا حوالہ دیا جی, آپ نے 21ویں ترمیم کا حوالہ دیا جی کہ ان کا جوڈیشل ریویو ہوا جی, میں آپ کی اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں جی. لیکن یہ جواب دیں کہ 18ویں ترمیم اور 21ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں تھیں عدلیہ سے متعلق تھی نا, کیا کسی سپریم کورٹ کے جج نے لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس کو کہ ان درخواستوں کو سماعت کے لیے لگایا جائے؟ لکھا کسی چیف جسٹس نے؟ اور پھر آپ نے عظمت سعید شیخ صاحب کے کیس کا حوالہ دیا کہ جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے. وہ فیصلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن اس وقت 26ویں آئینی ترمیم بھی نہیں تھی. 26ویں آئینی ترمیم شاید ہوتی تو شاید اڑ جاتی, اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتی, آج کوئی اور چیز ہوتی, اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتی. دوسرا یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے لیے جو ججز نامینیٹ کیے گئے ہیں 9ویں نمبر کے جج کے آغا صاحب کو آئینی بینچ کے لیے, آئینی بینچ کے لیے 9ویں نمبر کے جج کے آغا صاحب کو لگایا گیا. لیکن یہ تو آپ 26ویں آئینی ترمیم پہ بات کر رہے ہیں نا, اس سے پہلے آپ آ جائیں. یہ جو سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ہوتی رہی جو سینیورٹی کے پرنسپل کو نظر انداز کر کے اس پر بھی بات کرنے پہ, ہم تو کرتے تھے. سندھ ہائی کورٹ سے کیسے ججز آئے, پنجاب سے کیسے ہائی کورٹ سے ججز آئے, محمد علی مظہر صاحب آئے, حسن رضوی صاحب آئے, وہ آئینی بینچ کا حصہ ہیں, وہ تو اس وقت بھی بینیفیشری تھے, اب بھی بینیفیشری ہیں. تو اگر وہ آ سکتے ہیں تو پھر یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا سوال یہ ہے. منیب اختر صاحب کے لیے ایشو یہ ہے کہ وہ ان کے پاس ٹائم ہے. میرے خیال میں یہاں حکومت کی طرف سے نا کچھ باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ منصور علی شاہ ریزائن دے رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں. بظاہر یہ لگا ہے مجھے اس خط کے بعد کہ وہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل ریویو ہو اس کو 26ویں ترمیم آئینی ترمیم کا, جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ کیا یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وائلیٹ نہیں کرتی.
اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں. وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آئینی بینچ یحییٰ آفریدی صاحب کو انہوں نے رستہ بھی دیا ہے کہ آپ فل کورٹ بنا سکتے ہیں. فل کورٹ میں آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر نہیں ہے, اگر آپ فل کورٹ میں میجارٹی کہتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اور آئینی بینچ کے پاس اختیار ہے, تو وہ بات ہم مان لیں گے, ہم ایک تسلیم کر لیں گے, لیکن بٹھا تو لیں فل کورٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں, جیسے یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ میں ہر مہینے فل کورٹ کا میٹنگ بلاؤں گا سپریم کورٹ, 2 دسمبر کو ہونی تھی, نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ کیا ہے پتہ ہے ان کو کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر نے سوال اٹھانے ہیں. فل کورٹ میٹنگ یحییٰ آفریدی صاحب اب جو ہے نا صرف وہاں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہارس رائڈنگ کر رہے ہیں آج کل. ان کی جو آج کل نہیں کر رہے, وہ ان کا شوق ہے. ہاں سنا ہے کہ 3-4 گھوڑے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ادھر, اور وہ دوپہر کو 2 بجے کے بعد ان کا 1 گھنٹہ 2 کا ہوتا ہے, پولو گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں, پھر سپریم کورٹ میں آتے ہیں, پھر یہاں 1 گھنٹہ 1.5 کام کیا. دیکھیں وہ اچھا ہے, ان کی ذاتی لائف ہے, جس طرح کریں, لیکن بات یہ ہے کہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس جو ہے نا کمپرومائز ہوئی ہے 26ویں ترمیم کے بعد. ابھی یہ بات آپ نے کی نا منصور علی شاہ صاحب کی, حکومت کے اندر پھٹا شروع ہو گیا ہے, پیپلز پارٹی کے اندر لڑائی. ابھی آپ نے دیکھا فاروق عنایت صاحب اٹارنی جنرل صاحب کی طرف جا رہے تھے, ابھی جو پریزیڈنشل لا منسٹر ہیں سندھ کے وہ جا رہے ہیں. میری اطلاع کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں کوشش ہو رہی ہے حکومت کی کہ لسٹ واپس کی جائے. اور کیوں کی جائے کہ جی جو نام آئے ہیں ان میں مرتضیٰ وہاب صاحب نے تو اپنے بندے بنا لی, ایڈ کر لیے ہیں, بار کو حصہ نہیں مل رہا. نائک صاحب کے کچھ 1-2 کو لگوانا چاہ رہے تھے, وہ نہیں ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ بار کے جو نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے 2 بندے, نائک صاحب کا 1 بندہ, ان کو ایڈ کریں گے تو پھر ٹھیک. اب یہ پھٹا. اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے کیا کیا, تو ادھر بھی پڑا ہوا ہے. آپ حکومت کے پھٹوں کی طرف چلے گئے, ہمارا تو اچھا آج پی ٹی آئی نے کیا کیا, اب یہاں پہ آخری پی ٹی آئی نے کیا کیا, پی ٹی آئی نے جی کل 7 بندوں کی لسٹ دے دی کہ ہمارے جج بھی لگائے, میرا جج تیرا جج, اس وقت یہی ہو رہا ہے. اور اس میں کیا کیا, ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو شاہ فیصل ہربل نام ہے ان کا, انہوں نے اپنا نام بھی دے دیا. انہوں نے تو نہیں دیا ہوگا, پی ٹی آئی کی حکومت نے دیا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت لیگل ایڈوائزر تو وہی ہے نا حکومت. تو یہ ہے کہ اس سے نیچے والے جو جونیئر ہیں ان کا بھی نام دیا گیا. ہاں 2 اے جی آفس سے 2 لوگوں کو کیا ہے. دیکھیں یہ بڑا ہی افسوسناک معاملہ ہے. سیاسی جماعت چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے نون ہے پیپلز پارٹی, وہ یہ نہ دیکھیں کہ جی ہمارا کون, یعنی فیوچر میں یہ ہم اس پہ انویسٹمنٹ, یہ ہمارا جو ہے یہ ہم خیال ہے تو ہم اس کو جج بنا رہے ہیں. جج کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. چلے تھوڑا بہت دیکھیں, یہ جو ہے نا اس بنیاد پہ یہ جو حصہ ہے نا کہ مجھے بھی حصہ دیا جائے, اور شیئرنگ جو عدلیہ میں ہو رہی ہے یہ بڑی افسوسناک ہے. تو اب دیکھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ جو سندھ والی لسٹ ہے میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ کل یا واپس ہو جائے گی یا جو جج لگیں گے. کے پی والی اور کچھ یہ بات جو ہے نا کہ روز پہلے بنا ہے, اس میں وزن ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ساری لسٹ واپس. میں دوبارہ ٹاپک پہ واپس آؤں گا. جی اگر منصور علی شاہ صاحب کے اس لیٹر کے مطابق فل کورٹ بن جاتا ہے, جی اس میں منصور علی شاہ صاحب کیسے بیٹھیں گے, اس میں منیب اختر صاحب کیسے بیٹھیں گے, اس میں یحییٰ آفریدی صاحب کیسے بیٹھیں گے؟ کیوں نہیں بیٹھیں؟ یہ تو ڈائریکٹلی یا تو بینیفیشری ہیں یا متاثر ہیں. تو آئینی بینچ سارا بینیفیشری ہے. وہ آئینی بینچ تو بینیفیشری ہے, مزے لے رہا ہے. 1 مہینے سے رپورٹڈ ججمنٹ نہیں ہے, صبح سے ریمارک, پھر تو کوئی بھی نہیں سن سکتا, پھر رہنے دیں, پھر پینڈنگ پڑی رہے. سارے سنیں, میں کہتا ہوں آئینی بینچ والے بھی سنیں. سر یہ جو بار بار جو ایمفسائز کر رہے ہیں وہ تو نہیں بیٹھ سکتے نا, جو بینیفیشری ہے وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا, جو ایمفسائز کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے. اچھا میرے مان گئے, آئینی بینچ کے ساتھ جج بھی نہ بیٹھے. جب بار بار ایمفسائز ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دل میں ہے یا ذہن میں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشل ریویو بڑا ضروری ہے. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل ریویو تو ان کو کروانا نا جن کی درخواستیں ہیں, وہ تو ارلی ہیئرنگ نہیں دے رہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ان کو جلدی نہیں ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے. میرا اور آپ کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے, جسٹس منصور علی شاہ کا بھی. انہوں نے تو اوتھ لیا ہوا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کا خیال رکھنا, سیکیور کرنا, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کو سیکیور کرنا. بینگ اے جج ان کی ڈیوٹی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ جو ہیں ان ججز کو یاد کرا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ وہ کیس سنیں, چاہے 26ویں آئینی ترمیم کو ریویو کر کے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے, پھر میں بھی منصور علی شاہ اپنا رستہ بنائیں گے کہ وہ انہوں نے اس نظام کا ایسا رہنا ہے یا نہیں رہنا, یا کم از کم وہ یہ میں بھی کہیں گے کہ یار ہمارے کولیگ ججز نے یہ انڈورس کر دیا, میں ان کی بات کو مانتا ہوں, بٹ ٹھیک ہے میں اس طرح. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی بینچ جو ہے وہ 1 مہینے سے کوئی ایک الائیو ایشو ٹیک اپ کیا ہے. حسنات ملک صاحب, اب اس ٹاپک کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں, لیکن جاتے جاتے میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر لیٹر منصور علی شاہ صاحب نے لکھنا ہے نا, فل کورٹ اب
یا فریدی نے نہیں بنانا. فل کوٹ اگر ان آئینی درخواستوں پہ بنانا ہے تو جوڈیشل کمیشن نے بنانا ہے. جوڈیشل کمیشن نے ہی آئینی بینچ کے لیے ججز نامینیٹ کرنے ہیں. تو پھر اگر یحییٰ فریدی صاحب کو اس طرح کے لیٹر لکھ رہے ہیں, پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یحییٰ فریدی صاحب اس لیٹر کا کیا جواب دیتے ہیں, لیکن یہ جوڈیشل کمیشن کے پھر ارکان کو لکھیں. جوڈیشل کمیشن نہیں وہ بھی ہے کو نا, لکھیں. نہیں وہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو بھی کاپی بھیجی ہے. ابھی فاروق نائک صاحب سے میری بات کہتے ہیں مل گئی ہے کاپی. اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ مخاطب جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں. ہاں مخاطب چیف جسٹس ہیں. دوسری جو آئینی بینچ میں آج جو ہوا وہ پی آئی اے کی نجکاری جو حکومت نے روک رکھی تھی. اگر حکومت نجکاری ثاقب نثار کا دور تھا مجھے لگتا ہے, جی جب ثاقب نثار بابا رحمتہ بنے تھے اور کہا تھا کہ جی یہ آپ لوگ بیچ رہے ہیں اور روزویلٹ بیچ رہے ہیں اور یہ وہ انڈرٹیکنگ دے. مجھے یاد ہے کہ اشتر صاف صاحب تھے اٹارنی جنرل, انہوں نے کوئی انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جی غلط خبر چلی ہے اور یہ وہ. اچھا اس پہ آج بھی ہیئرنگ ہوئی, اس پہ آج سماعت ہوئی نا, تو عدالت میں سرکار کے وکیل نے کہا کہ ایک تو جو آپ نے خود اجازت دی تھی کہ آپ پی آئی اے میں پروفیشنل بھرتی کر لیں, حکومت نے پروفیشنل بھرتی نہیں کی ہے, حکومت نجکاری کی طرف گئی ہے اور نجکاری کا پہلا پروسیس کامیاب نہیں ہو سکا. اب چونکہ پی آئی اے کا جو فلائٹ آپریشن ہے اس کی بھی اجازت مل گئی ہے, تو دوبارہ ہم پرائیویٹائزیشن کی بڈنگ میں جا رہے ہیں, دوبارہ نیلامی میں جا رہے ہیں. تو عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو ایک سپریم کورٹ کا 2018 کا آرڈر موجود ہے, وہ چھیڑ چھاڑے والی وجہ سے بات ہوتی ہے نا, چھیڑ چھاڑ والی اسی انداز میں مندو خیل صاحب نے بات کی کہ آپ نے کیسے نجکاری کا پروسیس شروع کر دیا, آپ تو کر ہی نہیں سکتے تھے, آپ کو تو حکومت نے روک رکھا ہے, آپ نے کرنا تھا تو عدالت کو اعتماد میں لینا تھا. تو پھر سرکار کے وکیل نے کہا کہ ہم نے ایک متفرق درخواست دائر کر کے عدالت کو آگاہ کر دیا تھا, باقی پھر اعتماد آپ بتا دیں. تو پھر مندو خیل صاحب نے کہا نہیں آپ پہ اعتماد ہے, کریں لیکن اچھے طریقے سے کریں, صاف شفاف طریقے سے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اب یہ سواری جو ہے پی آئی اے کی, یہ ایلیٹ کلاس کی سفاری, ایلیٹ کلاس کی ہے نا, آپ اور میں نہیں سفر کر سکتے. حالانکہ ہم پریویلیج کلاس سے تعلق ضرور رکھتے ہیں, لیکن ہم کراچی اگر جانا ہو تو 80,000 کا یک طرفہ ٹکٹ ہم نہیں لے سکتے. ڈبل سائڈ آنا جانا جو کہتے ہیں نا, وہ کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ریٹرن ٹکٹ, وہ 1.5 لاکھ روپے کا ہم نہیں لے سکتے. تو اس ایسے ادارے میں عوام کے اربوں روپے جھونک دینا یہ بھی کوئی انصاف نہیں تھا کہ وہ عوام کے پیسے, ٹیکس کے پیسے ڈال کے اس ادارے کو چلایا جائے. نجکاری ہو جائے تو میرے خیال سے اچھا ہوگا, اس میں جو پیسے آپ ادھر ڈالتے ہیں وہ عوام کی فلاح کے اوپر کہیں نہ کہیں عوامی منصوبوں پہ خرچ ہوں گے. باقی آج منصور ارشاد صاحب کو جو کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کیا تھا اومبڈسمن پرسن نے, وہ بھی وڈرا ہو گیا. اچھا, جب وہ وڈرا ہوا تو پھر ساتھ میں جو اریسٹ وارنٹ تھے اس کنٹیمپٹ کیس میں گرفتار کر کے پیش کرنے والے وہ بھی وڈرا ہو گئے. تو اچھی خبر تو منصور ارشاد صاحب کے لیے آئینی بینچ سے آج آئی ہے نا. زبردست. بس یہ دو آج امپورٹنٹ میٹر, بس یہ دو کوئی لائیو ایشو اٹھایا آئینی بینچ, میرا خیال ہے 9 تاریخ کو فوجی عدالت لائیو ایشو اٹھایا تھا نا کل, جس جو آج ہمارے ٹاپکس کا ایشو نہیں ہے, وہ الیکشن ایکٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف تحریک انصاف بھاگ گئی, تحریک انصاف درخواستیں واپس لے گئی. اب اس پہ آئینی بینچ کیا کرے, کیس تو بڑا اہم تھا, مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو جاتا کہ اس کو ملنی ہے, پیچھے درخواستیں واپس لے گئی. مخصوص نشستوں کا ریویو چلیں, وہ یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اتنے جج ہونے چاہیے 13 کم از کم. اچھا 9 تاریخ کو فوجی عدالتوں میں سیورین ٹرائل کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں وہ سنا ہے فکس ہو گئی ہیں, سننے میں ہے کہ فکس ہو گئی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی کاز لسٹ نہیں ہے. لیکن یہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 9 کو 6 رکنی بینچ کے سامنے لگائی گئی ہیں, لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن کا کل کا اجلاس ہو گیا تو شاید بلال صاحب کی نامینیشن ہو گئی تو ہو جائے گی, وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے ساتھ. اور ساتھ سنا ہے کہ اغا صاحب نے بھی خط لکھا ہے, انہوں نے آج اپنے جو کیسز سے آئینی ان کو ڈی لسٹ کیا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے. وہ کہ اغا صاحب انہوں نے آج وہ کہا ہے کہ جو جسٹس عمر سیال جنہوں نے ریکیوز کیا تھا نا ایک جج نے, ان کی جگہ مجھے ایک جج چاہیے آئینی بینچ کے لیے. تو وہ بھی کل سنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی ایجنڈا میں ہے. چلیں کل تو شاید ہماری میٹنگ نہیں ہوگی, ہمارا ولاگ نہیں ہو پائے گا میرا اور اسنات ملک کا. تو کل شاید یا تو طیب بلوچ ہوں گے یا پھر میں سولو پروگرام جو بھی خبریں ہوں گی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن آج کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.